اور پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کیا گر ہے آپ کے پاس؟ آزاد کشمیر بھی پتہ کروا لیا اور گلگت بلتستان بھی پتہ کروا لیا اور اب DI خان بھی، تو پیسے کا استعمال کیا ہے یا کیا؟ سب سے پہلے تو یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں اس کے اوپر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور ساتھ ساتھ اس عوام کا، چاہے وہ گلگت بلتستان کی تھی، چاہے وہ آزاد کشمیر کی تھی، یا چاہے وہ DI خان کی ہے، کہ انہوں نے میری باتوں پہ اعتماد کیا، اور جو ویژن میں نے ان کو بتایا کہ ہماری حکومت آنے کے بعد ہم ان کے لیے کریں گے، تو اس پہ انہوں نے اعتماد کیا، اور شکر ہے الحمدللہ جو میں نے وعدے کیے ان سے. فار ایگزامپل میں نے گلگت بلتستان میں وعدہ کیا تھا کہ آپ کو تاریخی پیکیج دیں گے، تو وہ 350 ارب کے تاریخی پیکیج پہ آج کام شروع ہو چکا ہے. ایسے ہی میں نے جب آزاد کشمیر میں بتایا لوگوں کو کہ میں نے گلگت بلتستان میں وعدہ کیا تھا، اور وہاں پہ وہ پیکیج شروع ہو چکا ہے، اور آپ کو بھی انشاءاللہ ہم 550 ارب کا پیکیج دیں گے، تو انہوں نے اعتماد کیا. وہ جو DI خان کے لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ تو ویسے چونکہ میرا گھر ہے، تو الحمدللہ جو ترقی میں وہاں پہ لا رہا ہوں، جو وعدے میں نے ان سے کیے تھے پہلی دفعہ الیکٹ ہونے کے بعد، تو وہ عملی طور پہ اس پہ کام ہو رہا ہے. تو اس لیے لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی آنکھوں سے، اور انشاءاللہ اعتماد کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پہلے سب سے بڑی مہربانی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شکر ہے میری نیت ٹھیک ہے، نیت صاف ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ میرے پہ مہربان ہے اس طرح، اور میں جو وعدے اللہ تعالیٰ سے میرے ہیں اور کمٹمنٹس ہیں اس حوالے سے، تو انشاءاللہ کامیابیاں مل رہی ہیں. اور میری کوشش ہوگی کہ ایسے ہی رہے، اور اللہ تعالیٰ کا اعتماد اور وہ جو میرا نظریہ ہے وہ جب تک قائم ہے اور اللہ تعالیٰ اسے مطمئن ہے، تو انشاءاللہ کامیابی دیتا رہے گا. لیکن عام تاثر یہ کہ آپ نوٹ خرچ کرنے کے بھی ماہر ہے، اور آزاد کشمیر میں تو آپ کو نوٹ تقسیم کرتے ہوئے دیکھا بھی گیا. دیکھیں جی، ویسے اوورآل بچپن سے ہی میری ایک جنراسٹی میرے اندر، جتنے بھی میرے دوست ہیں بچپن سے ہی میری عادت ہے، میں نے کبھی پیسے سے پیار نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا ایک لائف سٹائل بھی ایسا ہی ہے کہ میں پیسہ لگاتا ہوں، اور مجھے ہمیشہ سے جو عوام ہے اس کے اوپر لگانے میں کبھی بھی مجھے کبھی میرا ہوتا ہے نا، کبھی میں نے اپنی جیب کو فوقیت نہیں دی عوام کی خدمت کے لیے. تو اس میں جہاں تک بات ہے پیسہ لگانے کی، تو الیکشن میں کبھی میں نے اس طرح الیکشن میں پیسہ ووٹوں کے لیے نہیں لگایا. اور ہاں، ویسے سال کے 12 مہینے اگر میرے پاس شکر ہے کوئی بھی آیا ہے، کبھی بھی آیا ہے، ایون میرے موبائل پہ کسی نے میسیج بھی کیا ہے، تو میں یہ نہ جانتے ہوئے کہ وہ کس علاقے کا ہے، کس ضلع کا ہے، تو میں نے کبھی نا امید اس لیے نہیں کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سے کوئی امید رکھ کے آپ کو اپروچ کرتا ہے، تو اس کے دل میں آپ کے اوپر بہت بڑی بلیسنگ ہے خدا کی، کہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے یہ امید کہ یہ انسان وہ ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے. تو اس کو نا امید کرنا، میں ہی سمجھتا ہوں کہ اللہ معاف کرے، شاید اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض نہ ہو، تو میں کرتا ہوں. باقی تو ہمیں تو کبھی 5 روپے بھی نہیں دیے، ایک لفافہ بھی نہیں دیا. آپ کی پارٹی والے نے ہمیں مشہور کیا ہے لفافے والا. دیکھیں جی، وہ تو میں نے بتایا نا عوام پہ، ضرورت مند لوگوں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی مجھ سے کسی نے مانگے ہیں یا مجھے اپروچ کی ہے، تو میں نے انکار نہیں کیا. آپ نے کبھی مانگے نہیں، اپروچ نہیں کیا، آپ ٹرائی کر لیں، انشاءاللہ بھی نا امید نہیں ہوں گے. ہاں، تو کچھ میڈیا پرسن نے مانگے ہیں، ان کو دیے نہیں، چونکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا میں زیادہ جاتا بھی نہیں ہوں، اور میں عوام میں رہتا ہوں زیادہ، تو میرے اتنے کوئی قریبی تعلقات اس سے ہیں بھی نہیں. اور میں نے آپ کو بھجوائی تھی بیری والی شہد. نہیں، وہ تو میں نے آپ سے لی نہیں نا. میں نے کہا کہ شاید آپ نے بھجوائی تھی، لیکن میں نے آپ سے لی نہیں. وہ بعد میں پتا چلا کہ بھائی وہ دوسری بیری والی شہد تھی. آپ نے سمجھا شاید وہ والی شہد نہ ہو، ہاں نا، بند تھی. تو میں نے اس لیے واپس کی تھی. آپ نے فون کیا تو میں نے کہا یار بیری والی شہد تھی، آپ قبول کر لیں اس کو. تو یہ DI خان میں مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی تو جادو سالوں سے چلتا رہا. تو DI خان کے لوگوں کو کیا شہد پلائی ہے آپ نے کہ وہ ان کے مقابلے میں آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، عوام جو ہے نا وہ 2 چیزوں پہ فوکس ہوتی ہے. ایک آپ کی پاپولیرٹی ہے، آپ کا جو ان کے سامنے کردار ہے وہ بہتر جب تک رہے گا تو عوام آپ کو ووٹ دے گی. دوسری چیز جو عوام کے جو مسائل ہیں، اگر آپ ان کو ایڈریس کریں تو پھر عوام آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتی ہے. تو DI خان کے جو مسائل تھے، ان مسائل کے اوپر میں نے عملی طور پہ کام کیا. جو ان کے بیسک مسائل تھے، جو 72 سال سے وعدے ہو رہے تھے ان سے تھرو آؤٹ مجھ سے پہلے، تو ان پہ عملی میں نے کام شروع جب کر دیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ بندہ کام کرنے والا ہے اور ہمارے مسائل حل کر رہا ہے، اور کنٹینیوٹی شکر ہے چل رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں پہلے بھی منسٹر رہا ہوں 5 سال، اس کے بعد ابھی مجھے کافی ٹائم ہو گیا ہے میں منسٹر ہوں. الحمدللہ میرے پہ کوئی ایسی بات نہیں آئی جو کہ پولیٹیشنز پہ آتی ہے ریگارڈنگ کرپشن. دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی وکٹمائزیشن نہیں کرتا. میرے حلقے کے اندر میں اس چیز سے بالا تر ہوں کہ کوئی ٹیچر یا کوئی سرکاری ملازم کوئی ووٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا. میں نے آج تک اس بنیاد پہ وکٹمائزیشن نہیں کی. میں نے ایک میرٹ پالیسی بنائی ہوئی ہے. نہیں، پیسہ تو بہت خرچ کیا آپ نے DI خان کے الیکشن. نہیں، پیسہ میں نے خرچ عوام پہ تو میں پیسہ سال کے بارے میں لگاتا ہوں، لیکن میں نے کبھی زندگی میں ووٹ نہیں خریدا. اور یہ پہلی دفعہ DI خان میں یہ ٹرینڈ مولانا صاحبان نے اور فیصل کنڈی نے شروع کیا
پیسوں پہ ووٹ پرچیز کرنے کا، اور میں نے برملا لوگوں کی اصلاح کی، اور کیونکہ میں اصلاح کرتا بھی ہوں کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، آپ اس چیز سے دور رہیں، کیونکہ آپ کے سامنے ایک ماڈل پڑا ہوا ہے لکی کا، اور لوگوں نے اس طریقے سے اگر یہ کام کیا تو اس میں آج تک وہ ضلع سب سے بیکورڈ ہے، پینے کا پانی تک وہاں پہ نہیں ہے۔ تو جب آپ ایسا کرو گے تو آپ کی ووٹ کی اہمیت ختم ہو جائے گی، لوگ آپ کو اس طریقے سے پھر ڈیل کریں نہیں، گے۔ طریقہ واردات مختلف ہوتے ہیں نا، آپ شاید تحفے تحائف کی شکل میں دیں گے نا، جس طرح میں عوام سے یہ کہتا ہوں کہ عوام اپنے مسائل مجھے پتہ ہے، ہاں۔ اور مسائل حل کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن میرا چونکہ مقصد ہے اصلاح کرنا، تو میں نے آج تک کبھی عوام سے پرچیزنگ آف ووٹ سے ہمیشہ میں نے ان کو منع بھی کیا اور سمجھایا بھی اس بات کے اوپر کہ اگر آپ غریب ہیں اور آپ کی غربت کا کوئی فائدہ لیتا ہے موقع پہ 5-10 ہزار روپے دے کر، تو آپ کو اپنے نسل کی سوچ کرنی چاہیے۔ 5-10 ہزار روپے تو ختم ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو واقعی پیسوں کی ضرورت پڑتی بھی ہے تو میں شکر ہے الحمدللہ ماہ رمضان میں، آج سے نہیں بہت ٹائم سے، نہیں، ماہ یہ رمضان بندہ ہو پیسہ یا لٹاتا کرونا تو ہو، تب ہے کہ جب کماتا بھی ہے، تو تو الحمدللہ کماتے سر، کیسے ہیں؟ الحمدللہ میرے پاس ماشاءاللہ اب تو گمرزاں ہمارا بنا ہوا ہے، میں ڈی خان کا سب سے بڑا لینڈ لارڈ ہوں اور پشتوں سے ہوں، مجھ سے بڑا لینڈ لارڈ اگر میرے ایریا میں ہے تو وہ میرا ہی سسر ہے۔ تو الحمدللہ اس سے جو ہماری آمدن ہے، ابھی تو گمرزاں بن چکا ہے کئی سالوں سے، ماشاءاللہ بہت زیادہ آمدن ہے، اور اس آمدن کا جو استعمال ہے وہ میں ہمیشہ عوام پہ ہی کرتا ہوں، عوام پہ لگاتا ہوں، اور زمینیں بھی میں بیچتا ہوں اپنی، جب مجھے پیسے ضرورت پڑ جائیں تو ماشاءاللہ۔ نہیں، زمینوں کا آمدن ہے یا کہ آپ کے پاس ریونیو منسٹری تھی پچھلی حکومت میں، اس کی آمدن ہے؟ اس میں تو آپ اس سے دیکھ لیں، پہلے آپ کے والد صاحب کے پاس بھی رہی جی تھی۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ جب میں ریونیو منسٹر تھا اس وقت میری جائیداد آپ چیک کر لیں کم ہوئی ہے، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب مجھے منسٹری ملی تھی 2013 میں، تو 2012-13 کا جو ریونیو تھا وہ تھا 7,200 ملین ریونیو ڈپارٹمنٹ کا، اور جب میں نے چھوڑی 2018 میں تو ہمارا ریونیو تھا 14,800 ملین۔ میں نے مور دین ڈبل اس ریونیو کو بھی بڑھایا، اور الحمدللہ اس ٹائم میں بھی میرا آپ ریکارڈ اٹھا لیں، میری زمین میں نے ڈیورنگ اپنی وہ 5 سال ٹینور میں بھی بیچی، اور الیکشن لڑنے کے ٹائم میں نے زمین بیچی، اور اب بھی جو ہے 2018 سے لے کے اب تک میں کم از کم 6 مربع زمین بیچ چکا ہوں اپنی۔ لیکن ساتھ کچھ اور پراپرٹیاں، گاڑیاں خرید ہوں گی، نہیں، خریدی؟ گاڑیاں تو میری ڈکلیئرڈ ہیں، آپ دیکھ لیں جب میں نے پہلے الیکشن لڑا تھا اس وقت بھی میرے الیکشن کی جو اس میں گاڑیاں تھیں میرے پاس اس سے کم ہو گئی تھی، پھر جب میں نے 18 میں الیکشن لڑا تو 18 میں جو میرے پاس گاڑی میں نے جو اپنے نام پہ تھی وہ بیچ کے 18 کے بعد جو میں نے لی ہے، میں نے بیچی 2017 ماڈل اور لی ہے 2012 ماڈل، تو میں تو نیچے آیا ہوں بجائے اوپر جانے کے۔ لیکن آپ وزارت اور حکومت کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں نا، آپ کی تقریر تو ہمارے سامنے ہے کہ جس میں آپ نے کہا تھا کہ میرا بھائی بلدیات کا منسٹر ہے، اگر کوئی اور وہ بن گیا تو میں نہ اس کو فنڈ دے گا نہ اور کچھ دے گا، تو آپ حکومتی طاقت استعمال کرتے ہیں نا، حکومتی یہ بھی طاقت دھاندلی نہیں ہے۔ کہوں گا، حقیقت میں نے حقیقت بیان کی لوگوں کو کہ اگر آپ لوگ ایسے لوگوں کو آگے بڑھائیں گے جو اس ملک کے دشمن ہیں، جنہوں نے پہلے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، تو کم از کم پھر میں آپ کے ذریعے پیسہ نہیں لگاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسہ تو لگے گا، ترقی تو ہوگی، لیکن میں پھر پیسہ خود لگاؤں گا، اور میں پھر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دوں گا جب تک کہ منسٹری میرے پاس ہے، میرے بھائی کے پاس ہے، تو جو پھر اس پیسے کو لوٹ لیں تو میں ڈائریکٹ کام کروں گا اور ان لوگوں کے تھرو پیسہ نہیں لگاؤں گا۔ آپ نے تو یہ بھی کہا جو جیت کے آئے گا ٹانگیں توڑ دوں گا اس نہیں، ٹانگیں توڑنے کا میں نے نہیں کہا، میں نے یہ کہا تھا کہ ایسے لوگوں کو میں دفتر میں نہیں چھوڑوں گا، تو جب تک اگر مجھے ایسا دفتر دیا ہوا ہے میرے پاس ہے تو میں ان چوروں کو کیوں چھوڑوں دفتر میں۔ تو اب جو وہاں پہ فنڈز خرچ ہوں گے تو کسی جگہ پہ تو ممبرز وغیرہ مخالفین کے بھی آئیں گے، تو اب فنڈز آپ مخالفین کو نہیں دیں گے؟ نہیں، بالکل دوں گا، فنڈ میں بالکل دوں گا۔ میں نے یہ جو بات میں نے کی تھی وہ میں نے بیسیکلی اوپر والوں کے لیے کی تھی، چھوٹے والوں کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مخالفت نہ کریں، اپنے لیے آپ الیکشن لڑیں، اور آپ جو ان چوروں کو جن کے لیڈر بھی چور ہیں سپورٹ کریں گے تو یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ باقی جہاں تک فنڈ کی بات ہے، جتنا فنڈ بھی ایلوکیٹڈ ہے بائی دا گورنمنٹ ان کا وہ ویسے ہی جائے گا، لیکن اوپر ایک چیک ہوگی اور وہی اسکیمیں اس پہ انشور کریں گے ہم جو عوام کی فلاح کی ہوں، عوام کے فائدے کی ہوں، اسکیمیں میں نہیں ہونے دوں گا۔ اب مثلاً مردان میں ANP کا میئر آیا ہے، پشاور میں مولانا فضل الرحمان کا میئر آیا ہے، آپ کا بھائی بلدیات کا منسٹر ہے، تو ان کو فنڈز دیں گے؟ جب تک میرا بھائی بلدیات کا منسٹر ہے تو میں ان چوروں کے ہاتھوں فنڈ ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں البتہ جو مردان کے مسائل ہیں بلدیات کے حوالے سے نہیں تو وہ تو قانونی طور پر ان کا حق ہے نا، جس طرح آپ کا بھائی میئر بنا ہے ان کا قانونی حق ہے، تو اس طرح ان کا قانونی حق نہیں ہے؟ تو میرے بھائی کا بھی قانونی حق ہے اور قانونی اختیار اور ذمہ داری ہے کہ اگر وہ بلدیات کا منسٹر ہے تو وہ اس فنڈ سے وہی اسکیمیں دے گا جو عوام کی فلاح کی ہوں گی، اور انشور کرے گا کہ اس اسکیموں کو بے فج نہ ہو اور اس کی میں میرٹ پہ کوالٹی ٹھیک ہو اور وہ اسپینڈ ہو پیسہ تو وہ ہوگا۔ تو میئر کے اختیارات کہاں گئے؟ جو اختیار اس کو دیے ہوئے ہیں قانون میں اس کے پاس ہوں گے، وہ کو چیلنج بھی کر سکتا ہے اگر غلط بات ہو تو۔ نہیں تو میئر کا تو اب قانون میں تو یہ کہ آپ PFC کرے، ہر ضلع کو اپنا اپنا فنڈز دے، وہ اس کے میئر کی مرضی ہے۔ بالکل ملے گا، لیکن ان اسکیموں کے لیے ملے گا اور چیک ہوں گی وہ اسکیمیں کہ جو عوام کی فلاح کے لیے ہیں، وہ 5 اسکیموں کے لیے بالکل نہیں ملے گا۔
مرضی آپ کے بھائی کی چلے گی یا کہ پشاور کے میئر کی؟ مرضی عوام کی چلے گی. عوام کی فلاح کے جو پروجیکٹس رہتے ہیں وہاں پر, نہیں تو عوام نے تو ان کو میئر بنا دیا ہے نا. ان کا عوام کے فلاح کے جو پروجیکٹس رہتے ہیں اور پائپ لائن میں ہیں اور جو ضرورت ہے وہ فنڈز ریلیز بھی ہوں گے, ان کی کوالٹی بھی چیک کی جائے گی, وہ کمپلیٹ بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ اس پہ اگر میئر جاتا ہے تختی لگاتا ہے تو لگائے, لیکن کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جس طرح پہلے ہوتے رہے ہیں کہ وہ فنڈ صحیح استعمال نہ ہو اور عوام کی فلاح نہ ہو اس میں.